السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حالت جنابت میں ذکر کرنے اور دعائیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، حتیٰ کہ دعا کی آیتوں کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ کم از کم وضو کر کے اذکار و دعا کو پڑھا جائے۔ جنابت کی حالت میں سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، اذان کا جواب دینا اور دینی یا دنیاوی گفتگو کرنا سب جائز ہے۔ حالت جنابت میں کھانا پینا درست ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ ہاتھ دھو کر اور کلی کر کے کھائے پیئے۔ جنبی کا چھونا پاک ہے اور اس کا کھانا پینا بلا شبہ درست ہے۔ حالت جنابت میں بچے کو دودھ پلانا درست ہے۔ جنابت کی حالت میں بال، ناخن وغیرہ کاٹنا مکروہ تحریمی ہے۔ جنبی شخص کا اذان دینا مکروہ تحریمی ہے کہ اس کی اذان کا ادا کیا جائے۔ حالت جنابت میں قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ چھونا بھی مکروہ ہے، خواہ ترجمہ کسی بھی زبان میں ہو۔ جنابت کی حالت میں کتب فقہ وغیرہ کو ہاتھ لگانا خلاف اولیٰ ہے، اور ان کتابوں میں جس جگہ قرآنی آیت لکھی ہو اس جگہ ہاتھ رکھنا بالکل جائز نہیں۔ اگر کسی پیتل وغیرہ کی پلیٹ یا گلے میں پہنے جانے والے لاکٹ وغیرہ پر قرآن کریم کی آیت پوری لکھی ہو، آیت کی جگہ چھوڑ کر کنارے سے اس کو پکڑنا جنبی کے لیے جائز ہے، مگر اس کا آیت والا حصہ بدن کے کسی بھی حصہ سے مس کرنا درست نہیں۔ حالت جنابت میں قرآن مجید کو ٹائپ کرنا یا کمپوزنگ کرنا مکروہ ہے۔ جس کاغذ پر آیت ٹائپ ہو کر نکلے اسے ہاتھ نہ لگائے، نیز زبانیں بھی نہ پڑھے، اور قرآن کی عظمت کا تقاضا یہی ہے کہ کامل طہارت کے بعد ہی قرآن کریم ٹائپ کیا جائے۔ طہارت کے بغیر بدن پر پہنے ہوئے کسی کپڑے کے واسطے سے قرآن کریم کو مس کرنا درست نہیں۔ اگر ضرورت ہو تو الگ کپڑے یا رومال کے ذریعے اسے پکڑا جائے۔ بے وضو شخص کے لیے قرآن کریم کے اوراق کسی لکڑی یا قلم وغیرہ کے ذریعے پلٹنا جائز ہے۔ جب لذت و شہوت کے ساتھ پانی اچھل کر نکلے، چاہے وہ کوئی بھی صورت ہو، جس طرح وظیفہ زوجیت کے وقت نکلتا ہے، تو یہ جنابت کی حالت ہے، لہٰذا غسل کرنا واجب ہے۔ جنابت کی حالت میں ممنوع امور، روزے، اعتکاف اور احرام کی حالت میں جمع کرنا حرام ہے۔ اگر احتلام کی صورت ایسا ہو جائے تو روزے، اعتکاف اور حج پر کوئی اثر نہیں پڑتا، فوراً غسل کر کے پاک ہو جانا ضروری ہے۔ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، کر اور نہ زبانی، نماز ادا نہیں کر سکتے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، البتہ مسجد میں سے گزر سکتے ہیں۔ جنابت کی حالت میں جائز امور، غسل سے قبل دنیاوی تمام امور انجام دیے جا سکتے ہیں، مثلا کھانا پینا، میل ملاپ کرنا، گھریلو کام کرنا۔ ان امور کو انجام دینے سے قبل استنجا کر کے وضو کر لینا چاہیے۔ جنبی کو بغیر وضو نہیں سونا چاہیے، سونے سے پہلے وضو کر لینا بہتر ہے، البتہ وضو کے بغیر سو جانے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ جنبی کا بدن وضو سے قبل نجس نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے کپڑے اور دیگر اشیاء جن کو اس کا جسم یا ہاتھ لگے وہ ناپاک نہیں ہوتے۔ اگر عورت خواب میں کچھ ایسا دیکھے اور اپنے کپڑوں پر تری بھی پائے تو اس پر غسل واجب ہے۔ اگر خواب دیکھے لیکن کپڑوں پر تری نہ دیکھے تو اس پر غسل واجب نہیں۔ اگر کسی کو یہ شک ہو کہ اس نے ناپاک کرنے والا خواب دیکھا ہے، یا اسے جاگنے میں ایسا محسوس ہوا اور وہ لذت و شہوت کے ساتھ اپنے کپڑوں پر لگا ہوا پانی نہ دیکھے، تو اسے شک نہیں کرنا چاہیے، اس پر غسل واجب نہیں اور نہ ہی اس کا جسم ناپاک ہوا۔